أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ یہ قرآن شریف کی آیت ہے، تیسرے پارہ میں ہے، سورہ بقرہ کے 37ویں رکوع میں ہے، آیت نمبر 269 ہے۔ اس میں اللہ فرما رہا ہے یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جو حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا۔ عقل مند لوگ ہی صرف نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ حکمت سے مراد یہاں پہ جو فرمایا نا یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت سے نوازتا ہے۔ حکمت سے مراد یہاں پہ قرآن شریف ہے، حدیث شریف ہے۔ قرآن کریم اور حدیث شریف کی پوری مہارت ہے، جس سے ناسخ، منسوخ، محکم، متشابہ، مقدم، مؤخر، حلال، حرام کی اور مثالوں کی معرفت حاصل ہو جائے۔ کون سی آیت کینسل ہو گیا ہے، کون سا جاری ہے، کس آیت سے کون سا مسئلہ ثابت ہوتا ہے، مسئلہ بالکل واضح ہے یا اس کی تہ میں جا کے نکالنا ہے، کون سی آیت پہلے نازل ہوئی ہے، کون سی بعد میں نازل ہوئی ہے، کس آیت سے حلال ثابت ہوتا ہے اور کون سی آیت سے کسی چیز کا حرام ہونا ثابت ہوتا ہے، یہ سارا اس کو سمجھ میں آئے گا۔ پڑھنے کو تو اسے ہر آدمی پڑھتا ہے، برا بھلا، ان پڑھ، عالم، مفسر، محدث، یہاں تک کہ پنڈت مندر میں رہتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ان کو بھی بہت سارے سورہ یاد ہیں ترجمہ کے ساتھ۔ نہرو ہے نہیں گاندھی 14 پارہ اس کو یاد تھا، دیکھنے چل گیا، یہاں تو مسلمانوں کو آتا نہیں ہے۔ بہرحال پڑھنے کو تو اسے ہر برا بھلا پڑھ لیتا ہے، لیکن اس کی تفسیر اور اس کی سمجھ اور حکمت ہے جسے خدا چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے، وہ اصلی مطلب کو پا لیتے ہیں اور بات کی گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں، اور زبان سے اس کے صحیح مطلب ادا ہو جائے، سچا علم، صحیح سمجھ اسے عطا ہو، اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث ہے مشکوٰۃ شریف میں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 113، حدیث نمبر 180 پر 8۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، دین کی اہمیت، دین بولے تو کیا، کیسے کریں تو دین کے اندر رہیں گے، کیا کریں گے تو دین سے باہر ہو جائیں گے، اس کے دماغ میں ایک فکر سوار ہو جاتا ہے اور اس کو سیکھنے کے پیچھے پڑ جائے گا۔ قرآن کریم کے 21ویں پارے میں سورہ روم کے 4تھے رکوع میں آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا کہ تو یکسو ہو کر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کر دے، اللہ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کے بنائے کو بدل نہیں سکتے، تو سیدھا دین یہی ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ملت ابراہیم علیہ السلام کی جو توحید کے امام ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں جن کی طرف ہر شخص اپنی نسبت کر دیتا ہے۔
اور کچھ لوگ تو اتنا خطرناک نسبت کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم میں جوڑ دیتے ہیں، اتنا خطرناک اپنے آپ کو ادھر منسوب کرتے ہیں۔ جیسے یہودی لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، خالی اپنا نسبت نہ ادھر جوڑنا چاہیے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ اتنا زبردست جڑائی جوڑتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ابراہیم ہی یہودی تھے، ان کو اپنے میں ڈال دیتے ہیں۔ عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، ان کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چل رہے ہیں، ویسے نہیں، ان کو پیٹ نہیں بھرتا، چور ہیں نہیں، انہی کو عیسائی بنا دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام عیسائی تھے۔ ایسا ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، انہی کو عیسائی میں گھسڑ دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ بت کی پوجا کرنے والے بھی کہہ دیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی میں فرما رہا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ملت ابراہیم پر جم جائیں، جس دین کو اللہ نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے، اور جسے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پر اللہ کریم نے کمال تک پہنچایا ہے۔ توحید کو، دین حنیف کو ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے تو آپ کے ذریعہ مکمل کرایا ہے۔ رب کی فطرت سلیمہ وہی ہے جو اس دین اسلام کے پابند ہیں، یعنی توحید پر ہیں۔ رب نے تمام انسانوں کو بنایا ہے، روز ازل میں اسی کا سب سے اقرار کرایا گیا تھا کہ کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے اقرار کیا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق کو اپنے سچے دین پر پیدا کیا ہے، اگرچہ اس کے بعد لوگ یہودیت اور نصرانیت میں چلے گئے ہیں۔ لوگوں، اللہ کی اس فطرت کو نہ بدلو، لوگوں کو رائے حق سے نہ ہٹاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جیسے جانوروں کو سالم بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا تم ان میں کان پھٹا دیکھتے ہو؟ نہیں، بلکہ وہ صحیح سلامت ہوتے ہیں، پھر لوگ ان کے کان وغیرہ چیر ڈالتے ہیں۔ ایسے ہی انسانوں کا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ سمجھانے میں مثال دے کے یہ حدیث جو میں بتا رہا ہوں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے، جلد 2 میں، پارہ نمبر 19 ہے، صفحہ نمبر 550 پر 4 ہے، حدیث نمبر 1870 پر 8 ہے، سورہ روم کی تفسیر میں ہے۔ مسلم شریف میں ہے، جلد 2، صفحہ نمبر 112، حدیث نمبر 930 پر 7، کتاب القدر میں ہے۔ ترمذی شریف میں بھی ہے، مشکات شریف میں بھی ہے، مظاہر حق میں بھی ہے، یہ سب حدیث کی کتابیں ہیں۔ اس میں بتایا یہ ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، عیسائی، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جیسے جانوروں کا بچہ جو پیدا ہوتا ہے صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، تو کیا آپ دیکھتے ہیں آنکھیں سے کان چیر کے نشان لگا دیتے ہیں، پیلا ڈبے کے نہ کچھ نشان لگاتے ہیں کہ یہ فارم والا ہے، یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے، کیا کیا کہ نشان لگاتے ہیں نہیں؟ تو بچہ تو صحیح سالم پیدا ہوا تھا، یہ کان چیرا کون؟ یہ انسان۔ تو ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کو بعد میں یہودی، عیسائی، مجوسی جو بھی بناتے ہیں ماں باپ بناتے ہیں۔ مسند احمد کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت اسود بن سریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے ساتھ مل کر کفار سے جہاد کیا۔ وہاں ہم اللہ کے فضل سے ہم لوگ وہاں غالب آ گئے۔ اس دن لوگوں نے بہت سے کافروں کو قتل کیا تھا، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی قتل کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ بہت ناراض ہوئے اور فرمانے لگے، کیا بات ہے کہ لوگ حد سے آگے نکل جا رہے ہیں، آج بچوں کو بھی قتل کر دیا۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، پھر وہ بھی مشرک ہیں، کافر کی اولاد ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یاد رکھو تم میں سے بہترین لوگ مشرکین کی اولاد ہیں، خبردار بچوں کو کبھی قتل نہ کرنا۔ لوگوں، چھوٹے بچوں کو قتل سے رک جاؤ۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اپنی زبان سے بولنے لگے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ بچہ کوئی بھی ہو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس لیے خیال رکھنا ہے۔ جنگ میں بھی بچوں کو قتل کرنے سے نبی نے منع کیا ہے، جنگ میں بھی بچوں کو قتل نہیں کرنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے نہیں، پیدا ہونے سے لے کے 0 سائز سے لے کے 8 سال 9 سال 10 سال 11 سال تک، ایسا اتنا عمر تک بچوں کو میدان جنگ میں بھی قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ کوئی منع کرتا ہے؟ کہیں آپ نے سنا ہے کوئی لیڈر، کوئی شانتی اور بھلائی چاہنے والا کوئی ہے نہیں دنیا میں؟ پالے گار تو وہ ہے جو پورا بستی ختم کر دے۔ کہاوت ہے نہیں کہ جنگ میں چھوٹا بڑا نہیں دیکھا جاتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ جنگ میں بھی بچوں کو، عورتوں کو ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد و لک الشکر یا اللہ، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، ربنا حینا بالسلام وادخلنا برحمتک دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا، اللہم قنا عذابک یوم تبعث عبادک، اللہم قنا عذابک یوم تبعث عبادک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، جزا اللہ عنا محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ ذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔